السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم معراج کا واقعہ جانیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک چھت پھٹ گئی اور آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے اور میرا سینہ چاک کیا گیا، مطلب کاٹا گیا، اور تمام اعضاء کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا برتن لائے تھے جس کے اندر ایمان تھا، نور تھا، اسے میرے اندر بھر دیا گیا، کیونکہ اللہ کریم نے مجھے آسمان پر بلایا تھا کسی خاص مقصد کے تحت۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے باہر لے کر گئے جہاں ایک سواری تھی جس کا نام براق تھا، جو قدم گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، جس کا ایک قدم آسمان کو پار کرتا تھا۔ کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جہاں میری نظر جاتی وہاں اس کے قدم ہوتے، اور فرمایا مجھے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہاں اقصیٰ میں سارے نبی علیہ السلام موجود تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا، اور آپ نے تمام نبی علیہ السلام کی امامت کی، جس وجہ سے آپ کو امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، ان کے لیڈر، اس شرف سے نوازا گیا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے نا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ پھر یہاں سے ہوا آپ کا آسمانی سفر شروع۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے اور دستک دی۔ فرشتوں نے عرض کی، کون؟ فرمایا گیا میں جبرائیل۔ فرمایا ساتھ کون ہے؟ فرمایا سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے انہیں بلایا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، تمام فرشتے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں جو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور الٹے ہاتھ کی جانب دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کون بزرگ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام انسانی مخلوق کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پوچھا یہ کبھی خوش کبھی اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ کی طرف میں اپنی ان اولاد کو دیکھتا ہوں جو جنت میں جائے گی، اور بائیں ہاتھ کی طرف انہیں دیکھتا ہوں جو جہنم میں جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے بعد آپ کو اسی طرح دوسرے آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف روانگی ہوتی ہے جہاں نہایت ہی خوبصورت نبی علیہ السلام سے نبی کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کریم نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری قوم تھی جس کی سب سے زیادہ تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی تعداد کی ہوگی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں کہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا لوٹ کر آؤ تو مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیت المعمور بالکل کعبے کی طرح ہے
جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک طواف میں 70,000 فرشتے کر پاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المعمور کا طواف کر لیا، اس کا دوسری بار نمبر قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدر جھاڑ درخت کو کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ درخت ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گھوڑا 70,000 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آپ سے فرماتے ہیں، اب اس کے آگے کا سفر آپ طے کریں، میری حد بس یہیں تک کی تھی۔ اب آپ کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو 2 تحفوں سے نوازتے ہیں۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو کوئی ان آیات کو پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا، وہ تھی 50 وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹتے ہیں تو چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ فرمایا، یہ تحفے دینے کے لیے۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر پائیں گی، جاؤ کچھ کمی کروا لو، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، آپ بار بار گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم کرائی۔ جب آپ آخری 5 بچی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اب میں اور کم کرانے نہیں جا سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا اور میں اس میں کمی و بیشی کر رہا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے محمد، تیری امت کو ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی کریمی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر ثواب 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب دے گا، لیکن ایک گناہ کو 1 گناہ ہی لکھے گا۔ بعد آپ جنت اور جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہیں لے جا کر چھوڑا گیا جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ یہ میں نے واقعہ اپنے الفاظ میں آپ کو سنایا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہو، اور اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی تو معذرت۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو شیئر ضرور کرنا۔ جزاک اللہ۔